سردار، مدینے کے تاجدار، اللہ کی عطا سے ہر عالم کے مالک و مختار، ہمارے اور آپ کے نہیں بلکہ ساری جمیع کائنات کے آقا و مولا حضور احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بعظمت بارگاہ میں درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مکار خیش حیرانم مگسن یا رسول اللہ، مکار خیش حیرانم مگسن یا رسول اللہ، نہ دارم جست مل جائے نہ دارم جست ماوائے، تو ہی خود ساج و سامانم مگسن یا رسول اللہ، اگر رانی وگر خانی غلامم منت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم مگسن یا رسول اللہ، شہاں بے کس نوازی کن طبیب آچار سازی کن، مرید دردی سیانم مگسن یا رسول اللہ، رضائی السائل بے پر تو ہی سلطان لا تنہر، شہاں بحر عزی خانم مگسن یا رسول اللہ، تمہارے دشمنوں کے سر کو چلنے کو رہے قائم، غلامان حضرت شاہ عالم یا رسول اللہ، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، چراغ مسجد و محراب منبر بکر عمر عثمان و حیدر، الہی خیر غرتانی بحق شاہ جیلانی، شہنشاہ معینہ دستگیرہ مرشدہ خواجہ، طفیل رحمت للعالمین چشم کرم برما، شاہ عالم محبوب باری، چولی برتی جے کا ہماری برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور حدیث صلاۃ پیش فرما لے، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ یہ آرزو نہیں کہ دعائے ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ یعنی قبر میں سرکار کی نعت پڑھتے ہوئے، جنازہ چلے تو سرکار کی نعت پڑھتے ہوئے، موت آئی تو سرکار کی نعت میں، تعریف میں، عشق میں۔ اب جس کو نعت مل گئی اسے پھر دعاؤں کی کہاں ضرورت ہے؟ وہ نعت ہی دعا بن گئی، دعا دی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، دعا لی جاتی ہے، اور نعت پڑھنے والوں کو تینوں حصے مل جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ حضرات سے میں گزارش کروں گا جو بہت بار بار دعا کی گزارش کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ہفتے میں ایک بار کرتے ہیں تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو بہت زیادہ، تو کچھ ایسا کام کرو کہ خود بخود ایک دعا بن جائے۔ دعا کا مفہوم کیا ہے؟ دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ دعا جب ہم مانگتے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کروا رہے ہیں، اپنے پر برسا رہے ہیں، اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ اللہ تو رحمت فرما، ہم پر کرم فرما، رحم فرما۔ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، جب ہم قبلہ رخ ہوتے ہیں دعا کے لیے، کیونکہ دعاؤں کا قبلہ آسمان ہے، جب ہم دعاؤں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں، دعا کیونکہ خود ایک عبادت ہے، دعا خود ایک بندگی ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا رقت سے کی جاتی ہے، دعا دل لگا کے کی جاتی ہے، دعا اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے کی جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات بھی ہوتے ہیں، وقت بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ اس ماہ میں ہمیں مبارک موقع ملا، سحر کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت، افطار کے وقت ہوتی ہے، روزانہ سحری کے وقت تو ہوتی ہے، 365 دن ہوتی ہے، جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے، ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، لمحہ ہوتا ہے، سیکنڈ ہوتی ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بعض نے کہا 2 خطبوں کے درمیان، بعض نے کہا عصر کے بعد، جمعہ کے دن دعا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی نیکی کو کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ کوئی آپ نے عبادت کی، نیکی کی، مثال کے طور پر نماز ہی پڑھی تو نماز کے بعد دعا قبول، تراویح پڑھی، تراویح کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، قرآن پڑھا، قرآن کے بعد دعا، کوئی نیکی کی آپ نے، نیکی کے بعد دعا۔ اسی طرح توبہ کرنے کے بعد دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ آدمی صادق بن جاتا ہے، اور اگر اس پہ قائم رہتا ہے تو صدیق بن جاتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ پھر سورہ مریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ہے نا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، سورہ مریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ تو آپ اندازہ لگاؤ، کہیں کہاں صادق الوعد، کہیں کہاں مخلص وکان رسول، اور صدیق النبی ابراہیم نے بھی کہا، دوسرے پیغمبر میں بھی کہا
وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیہ۔ تو حضرات توبہ کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی اگر سچی توبہ ہو تو، بارش کے وقت ہوتی اور بھی اوقات ہے بہرحال۔ تو بہرحال میرا عنوان کوئی دعا نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ پیغمبر اعظم نے اس امت کو اپنی طرف سے جو ایک عظیم چیز مرحمت فرمائی، کہا مومنوں کے لیے دعا جو ہے، دعا مومنوں کے لیے ہتھیار ہے۔ سمجھ گیا؟ یہ بہت زبردست چیز ہے۔ اگر یہ دعا بن جائے، یہ دعا آسمانوں سے چیرتے ہوئے عرش تک پہنچ جائے، تب وہ قبول ہوتی ہے۔ دعا کبھی کبھی چھت تک نہیں پہنچتی، کسی کے تو دعا وہیں تک رہتی ہے، اوپر بھی نہیں ہوتی، سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ ابھی کسی کا دل دکھاؤ گے تو تم گڑ گڑا کر مانگو، سجدے میں جاگو مانگو، سر کے اوپر تک بھی نہیں جائیں گی، ہاتھ اوپر چلے جائیں گے، دعا اوپر نہیں جائیں گی۔ دعائیں لینا بہت آسان بات نہیں، اور کسی کو دعائیں دینا یہ بھی آسان نہیں۔ دعائیں لینا یہ ضرورت ہے، اور دعائیں دینا عبادت سے بڑھ کر ریاضت کا درجہ رکھتی ہے۔ دعائیں دینا تقویٰ و پرہیزگاری کا درجہ رکھتی ہے۔ کسی کے لیے دل سے دعا کر دینا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی قوم کی خدمت ہوتی ہے، مسلمانوں کی خدمت ہوتی ہے، اپنے بھائی کی محبت اور خدمت کا ایک اصول اور ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی لیے صرف اپنے لیے نہ مانگا کرو، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی اور کے لیے مانگا جائے۔ تو دعائیں لینا یہ بھی بہت بڑی قسمت کی بات ہوتی ہے کہ کوئی بندہ خوش ہو کہ تمہیں دعائیں دے دے، راضی ہو کہ تمہیں دعائیں دے دے۔ کسی کا تم نے ایسا کام کر دیا جو نکل نہیں رہا تھا اور وہ خوش ہو گیا، وہ سو خوش ہو جانا ہی ایک دعا بن گئی ہے، وہ دعا بن گئی ہے۔ اور وہ پھر ایسے وقت میں کام آتی ہے جہاں کوئی کام نہ آئے، جب تم پھنس جاؤ، کچھ ہو جائے اور کوئی نہ ہو، تو ایسے وقت میں وہ آ جاتی ہے، جسے لوگ اکثر کہتے ہیں کسی کی دعا کام آ گئی، کوئی نیکی کام آئی، اکثر یہ کہاں بھی جاتا ہے۔ تو بہرحال اب وہ زمانہ چلا گیا، ایک دوسرے کو دعا انسان لے لیتا تھا، خوشی راضی کر کے دے دیتا تھا۔ اب تو بس نفسی 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 نفسی، اور یہ نفسی نفسی کا ماحول ہمارا آج کل دیکھ رہے ہیں کہ کیا گزر رہی ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، امت کا درد رکھتے ہوئے، قوم کا درد رکھتے ہوئے، ان ایاموں میں، ان جمعہ کے دن میں، ان سحر میں، ان افطار میں، ان ظہر میں، ان عصر میں، ہر وقت میں جب آپ کا دل چاہے قوم کے لیے، ملت کے لیے، قوم مسلم کے لیے آپ کو دعائیں کرنی ہے، حفاظت کی دعا کرنی ہے، محبت سے دعا کرنی ہے، اللہ سے لو لگا کے، تاکہ رحمت کو پکارنا ہے۔ تو دعا کا مفہوم ہی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں کہ اللہ تو قبول۔ اور یہ تو مہینہ ہی رحمتوں والا ہے، یہ تو دن ہی رحمتوں والا ہے، یہ تو ایام اور شب و روز ہی رحمتوں برکتوں والے ہیں۔ پھر بھی اگر دعا قبول نہ ہو تو یہ ایک سوچنے والی بات ہوتی ہے کہ ہمارے اندر کون سی ایسی کمی آ رہی ہے کہ ہماری دعا ابھی پہلے آسمان تک بھی نہیں پہنچ پا رہی ہے، ابھی اس کے چیرتے ہوئے دوسرے آسمان، ساتوں آسمان سے ہو کر کے عرش مولا تک چھو جائے، عرش تک جو دعا پہنچ جائے اسے صاحب دعا کہتے ہیں۔ صاحب دعا کسے کہتے ہیں؟ جس کی دعا عرش تک فوراً پہنچ جاتا ہے، جو خیال کر لیتا ہے اور اپنے تصور میں ہی دعا کر لیتا ہے، اور اشاروں میں دعا کر لیتا ہے، اور اس کی دعا جب عرش تک پہنچ جاتی ہے اور وہ قبولیت کی بشارت بن کر کے فوراً پہنچ جاتی ہے۔ آپ جانتے ہو ابراہیم نے جب دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کا گھر بنایا، نیکی کی، اور نیکی کرنے کے بعد جب دعا کی تو کیا مانگا؟ یہ نہیں کہ کسی کو پریشان کیا ہے کہ کسی کے پیغمبر ہے، معصوم اور ہوتا ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہے، اس کی علامتیں کچھ اور ہوتی ہے، مردود کی علامت اور ہے، مقبول کی علامت اور ہوتی ہے۔ سب کی علامتیں اپنی اپنی ہیں، اب کس میں کیسی علامت ہے وہ آپ اپنے جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو حضرت پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب دعا کی اور مانگا تو کیا مانگا؟ مانگ تو نہ رہے تھے، لیکن ایک مانگنے کی امنگ تھی، تو اللہ جو ہے کعبۃ اللہ بنایا تھا، بیت اللہ بنایا تھا، اللہ کا گھر بنایا، جہاں مسلسل رحمتیں برستی رہتی ہے، جو رحمت کی جگہ ہے، جس پر پہنچ جانا رحمت ہے، جسے دیکھ لینا رحمت ہے، جس کو کی محبت رحمت ہے، جس کی شفاعت ہوگی۔ اللہ سے مانگا تو کیا مانگا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ تیرا وہ پیغمبر جو تیرا حبیب ہے وہ ابراہیم کو عطا فرما دے۔
دعا اسے کہتے ہیں جو حبیب کو مانگا جائے. یہ ابراہیم کی سوچ ہے، ان کی ادراک ہے، ان کی محبت ہے. حبیب سے جب خلیل اتنی محبت کرتے ہیں تو امتی کو حبیب سے کتنی محبت ہونی چاہیے. جب حبیب سے کلیم محبت کرتے ہیں، جب حبیب سے خلیل محبت کرتے ہیں، جب حبیب سے نجی محبت کرتے ہیں تو حبیب سے ایک امتی کو کتنی محبت ہونی چاہیے، امتی کو کیسا پیار ہونا چاہیے. اور جس کو حبیب مل جاتا ہے، جس کو حبیب کا حبیب مل جاتا ہے، وہ اللہ کی اب بات ہے. جس کو حبیب مل جائے یہ اس کا نصیب ہے، اس کا نصیب ہے. حبیب ہر کسی کو نہیں ملتا، محبوب ہر کسی کو نہیں ملتا. پہلے بھی کبھی یہ بات آ چکی ہے، محبوب اور حبیب ہر کسی کو نہیں ملتا، اور جسے مل جاتا ہے وہ مقدر کا سکندر ہوتا ہے، آسمان دہر کا بادشاہ ہوتا ہے، ساتوں آسمانوں، ساتوں زمین اور ساتوں سمندر کا بادشاہ ہوتا ہے. جسے حبیب مل جاتا ہے اور اس کو دیکھنا ہے تو آپ محبوب الہی کو بھی دیکھ سکتے ہو، محبوب باری کو بھی دیکھ سکتے ہو، خواجہ اعظم کو بھی دیکھ سکتے ہو، محبوب سبحانی کو بھی دیکھ سکتے ہو. جسے حبیب مل جاتا ہے وہ بادشاہ ہو جاتا ہے، اقلیم ولایت کا تاجدار ہو جاتا ہے. اگر اس کو آپ کو دیکھنا ہے تو مکنپور میں مدار اعظم کو بھی دیکھ سکتے ہو، اور دیما میں میرے وارث پیا کو بھی دیکھ سکتے ہو. حضرات تو یہ جو دعائیں قبول ہوتی ہے عرش تک پہنچ جاتی ہے، یہ بہت آسان بات نہیں ہے. ویسے قبولیت کو اللہ نے رمضان میں جمعہ میں امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے قبولیت کے سارے دروازے اللہ نے کھول دیا ہے، سارے دروازے کھول دیے ہیں. اب یہ ہے کہ بندے کی اپنی چاشنی ہونی چاہیے، اپنے اندر وہ خوبی ہونی چاہیے، وہ صفت اعلیٰ ہونی چاہیے، وہ اعلیٰ صفت ہونی چاہیے، وہ صبر عظیم اور جمیل ہونا چاہیے. صبر عظیم وہ صبر جمیل ہونا چاہیے، وہ اس کے اندر شاکر ہونا چاہیے، شکر کرنے والا بندہ ہونا چاہیے. اور جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہے، اگر اس میں ایک صبر بھی مل جاتا ہے تو فوراً دعا عرش تک چلی جاتی ہے. لیکن اگر اس میں شکر مل جاتا ہے تو پھر دعا جانے سے پہلے قبولیت اتر کر کے آ جاتی ہے. ابھی تو اشعار کے پہلی شعر ہی کے اندر بات شروع ہو گئی تو بہرحال، لیکن بات بڑی قیمتی ہے، بات ذہن میں آ گئی، باتوں باتوں میں بات نکل گئی. تو دعاؤں کا مہینہ ہے اور دعاؤں کی ضرورت بھی ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے اور دعاؤں کی ضرورت بھی ہے. ہر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ کوئی مرد کلندر آ جائے، کوئی دعا قبول ہو جائے، کوئی بیڑا پار ہو جائے. چاروں طرف سے مسلمان، اہل اسلام، مومنین، مومنات پریشانی کا شکار نظر آ رہے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے شکار نظر آ رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا خلوص کے ساتھ سجدے میں جا کر سحر کے وقت، عشاء کے بعد، اکیلے میں، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں نیکی کر کے، درود پڑھ کر کے، درود تاج پڑھ کر کے، درود مقدس پڑھ کے، درود لکھی پڑھ کر، درود جمعہ پڑھ کر، درود خضری پڑھ کر، درود جو ہے عظیم الشان، اتنی آپ کو درود آتے ہو، آپ کو جو من پائے، جتنا آپ کا دل چاہے، آپ نبی پہ، نبی کے حبیب، اللہ کے حبیب نبی پہ درود پاک پڑھ کر کے جب دعا مانگو گے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوتی ہوئے نظر آئے گی. تو دعا کو عرش تک پہنچانا ضروری. ہم رحمت کو آواز دیتے ہیں، رحمت کو بلاتے ہیں، رحمت کی بات ہے، لیکن قربان جاؤ جو نبی کا عاشق ہوتا ہے، نبی کی نعت پڑھتا ہے، نبی کی نعت سنتا ہے، نبی کی تعریف کرتا ہے، نبی کی توصیف کرتا ہے، نبی کی تعظیم کرتا ہے، نبی کی توقیر کرتا ہے، نبی کے لیے جیتا ہے، نبی کے لیے کھاتا ہے، نبی کے لیے عبادت کرتا ہے، نبی کے لیے مرتا ہے، نبی کے لیے سب کچھ ہے، پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ خود ایک صاحب دعا ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ ہو جاتا ہے. اس کو پھر اسی لیے کہا کہ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو. جب لحد میں جاؤں گا، کہا یہ نبی کی نعت زندگی میں جو آتی تھی کام، وہ قبر میں بھی وہی کام آئے، منکرین کے سوالات کے جوابات میں بھی وہی کام آئیں گے، قبر سے بچانے میں، عذاب میں وہی کام آئے گی، باقی جنت بنانے میں قبر کو وہی کام آئے گی. نبی کے ہو جاؤ، یہ ہر جگہ کام آتے ہیں. جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں پیغمبر کی نسبت کام آ جاتی ہے، پیغمبر کی محبت کام آ جاتی ہے، نبی ہاشمی کی محبت کام آ جاتی ہے. کہتے ہیں پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، اور دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار، دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو. اور سنتے ہیں جھانکنے کا ہے لمحہ بہت کٹھن، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو. سنتے ہیں جھانکنے کا ہے لمحہ بہت کٹھن، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو. اللہ اللہ، نبی کے نام میں کتنی بات ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کلمہ نبی کے نام کا پڑھ لیا، دل سے انسان مومن ہو جاتا ہے. نبی کے نام
سے پڑھنے سے، یقین کرنے سے مومن ہو جاتا ہے۔ قبر میں نبی سے پہچاننے میں نجات ہو جاتی ہے۔ نبی کا نام لیا تو مومن نبی کو قبر میں پہچان لیا کہ یہ تو میرے آقا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں سو جاؤ، اب آرام کرو، کوئی نہیں آئے گا، کوئی تمہیں پریشان نہیں، صرف جنت کی ہوائیں آئے گی، جنت ہی جنت ہے۔ نبی کو پہچان لیا تو آسان، نبی کا نام آ گیا تو مومن نہ نبی پہ درود ہو جائے تو رحمتیں برس جائے۔ اب اندازہ لگاؤ ایسا پیغمبر جو ہمارے لیے اتنی دعائیں کر کے گیا ہو، اتنی دعائیں، ہر لمحہ ہر مقام پر امتی امتی کہاں ہو، ہر مقام پر امت کی آسانی کی بات کی ہو، امت کے لیے مہربانی کی بات کی ہو، جو رحمت کی بات کی ہو، ہر مقام پر کوئی عمل ہو تو سرکار نے اس کو امت کے لیے آسان کر دیا۔ گزشتہ جمعات میں آپ سن چکے ہیں، کسی چیز کو کٹھن نہیں رکھا کہ کہیں میری امت پہ بھاری نہ پڑ جائے، بوجھ نہ آ جائے، کہیں کٹھن نہ آ جائے، کہیں ان کو کرنا مشکل نہ ہو جائے۔ ایسا پیغمبر جو عبادت کو بھی آسان کر کے عطا فرماتا ہے، اور پھر انہی کی وجہ سے، اور خدا کی مہربانی دیکھو، قرآن کو بھی اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن آسان کر دیا۔ کیسے آسان ہے؟ بہت آسان کر دی، بہت آسانی انسان پڑھ سکتا ہے، بچہ پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے نا، ہر انسان سیکھ جاتا ہے، پڑھ سکتا ہے اسے۔ لیکن اگلی امتوں میں آپ دیکھیں، توریت بھی تو نازل ہوئی، زبور بھی تو نازل ہوئی، انجیل بھی تو نازل ہوئی، لیکن وہ کتاب کوئی امتی، کوئی قوم کا فرد پڑھ نہیں سکتا تھا، کوئی نہیں۔ صرف جس پر نازل ہوئی ہے وہی نبی پڑھ سکتے تھے، پیغمبر ہی پڑھ سکتے تھے، اللہ کے نبی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ توریت نازل ہوئی تو توریت موسیٰ علیہ السلام ہی پڑھ سکتے تھے، امتی نہیں، قوم نہیں۔ اللہ کا کلام ہے بھائی، بندہ پڑھ لے ہوئے اس کی طاقت ہے نہیں، خدائے ذوالجلال کا کلام ہے، جل جلالہ و جل شانہ کا کلام ہے، قہار و جبار کا کلام ہے، ستار و غفار کا کلام ہے، رحمان و رحیم کا کلام ہے، مالک ارض و سماوات کا کلام ہے، خالق جن و بشر کا کلام ہے۔ کیسے پڑھ سکتا ہے کوئی؟ تو زبور نازل ہوئی داؤد علیہ السلام پہ، صرف داؤد علیہ السلام پڑھ سکتے، کوئی نہیں۔ انجیل نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام نے ہی انجیل پڑھ سکتے، اور کوئی نہیں۔ کتنا زبردست اللہ کا۔ اب قرآن جب نازل ہوا تو یہی ہونا تھا کہ رسول پاک ہی پڑھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں، لیکن قربان جاؤ، اللہ اللہ کتنی بڑی رحمت۔ اللہ نے ہمارے لیے عبادت کو بھی آسان کر دیا تھا، بڑی بڑی نعمتوں کو اللہ نے ہمارے لیے آسان کیا۔ اتنا تو آسان کیا ہے دین اللہ نے، کس نے کہا دین مشکل ہے؟ کون کہتا ہے اسلام پہ چلنا مشکل؟ سب سے آسان دین تمہیں ملا، سب سے آسان عبادت تمہیں ملی، سب سے آسان فضیلتیں، مراتب، درجات تمہیں دیے گئے۔ تو پھر کیا ہوتے تھے وہ قوموں کا عالم کیا ہوتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اس کا ٹرانسلیشن کر کے، ترجمہ کر کے، جو قوم کی زبان ہوتی تھی سریانی، عبرانی، اس کو پیش کرتے تھے، لوگ اسے پڑھتے تھے، اس کا ٹرانسلیشن کر پڑھتے تھے۔ عربی میں نازل ہوئی، پھر سریانی میں کر کے دے دیا، وہ سریانی میں پڑھتے تھے۔ عربی میں نازل ہوئی، عبرانی کر کے دے دیا، اسی میں قوم پڑھتی تھی۔ مطلب اصل جو نازل ہوئی وہ نہیں، اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ کر کے ان کی زبان میں، ان کی بھاشا میں وہ کر کے دے دیا، بولے تم یہ پڑھو، اب یہ پڑھو، تو قوم وہ پڑھتی تھی۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہوا؟ جو عربی میں جیسا قرآن جبرائیل حضور کی بارگاہ میں اللہ کے حکم سے لاتے رہے، اور جو قرآن جیسا قرآن، جو الفاظ، جو لفظ حضور پہ نازل ہوئی، وہی کہ وہی امتی کو عطا فرما دیا گیا، تم یہی پڑھو۔ ہاں ترجمہ تفسیر ہوتے رہیں گے آپ کے سمجھنے کے لیے، لیکن اگر پڑھنا چاہو تو وہی عربی الفاظ قرآن کے تم پڑھ سکتے ہو، یاد کر سکتے ہو، ختم قرآن کر، کتنا آسان کر دیا ہوں، ورنہ بہت مشکل ہے، کوئی قوم نہ پڑھ سکی سوائے امت محمدیہ کے۔ اس امت کو پیغمبر کے صدقے میں یہ نعمت ملی ہے، یہ نعمت ملی ہے کہ وہ عربی میں پڑھ سکتی ہے، اور پھر بھی اگر انسان نہ پڑھے تو یہ کیسی امت ہے، کیسا امتی ہے یہ، کیسا مسلمان ہے؟ تو حضرات عطا کر دیا گیا، آسان کر کے عطا کر دیا گیا، آسان کر دیا پیغمبر کے لیے۔ اللہ نے امت کو یہ بھی آسان کر دیا کہ تم قرآن اس طریقے سے عربی میں پڑھ سکتے ہو۔ تو ہر عبادت کو اللہ نے اس طریقے سے کیا۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت، ان کا نام، ان کی پہچان، ان کی سیرت، تو فرماتے ہیں کہ دیکھا ابھی ابھی یہ
ہے نظر نے جمال یار، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو۔ اور کہتے ہیں سنتے ہیں جاں کنی کا ہے لمحہ بہت کٹھن، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو۔ اور میرے کریم میں تیرے در کا فقیر ہوں، میرے کریم میں تیرے در کا فقیر ہوں، اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو، اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو۔ اور گر جیتنا ہے عشق میں لازم یہ شرط ہے، اگر جیتنا ہے عشق میں رسول پاک کے عشق میں تو لازم یہ شرط ہے، کھیلو اگرچہ یہ بازی، کھیلو اگر یہ بازی تو سب چیز ہار دو، کھیلو یہ بازی عشق کی پھر سب چیز ہار دو، اگر جیتنا ہے عشق میں لازم یہ شرط ہے۔ بہت بڑی بات کہہ دی عاشق نے، شاعر نے، کھیلو اگر یہ بازی، پھر یہ بازی پہ گیم پر بیٹھنا ہے، اس میں کھیلنا ہے تو سمجھ جانا ہے اس میں جیتنے کی امید نہ کی جائے، اس میں ہار کر جیت ہوا کرتی، اس کی جیت ہار میں چھپی ہوئی ہے، اس کی جیت ہار میں چھپی ہوئی ہے۔ کھیلو اگر یہ بازی تو سب چیز ہار دو۔ اس کا پھر کبھی عرض کریں گے کہ اس تعلق سے آخری شعر دیکھیے، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیاءها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ تو حضرات گرامی، چند باتیں آپ نے اسی اشعار کے ساتھ ساتھ سن لی، تقریر بھی اسی میں کچھ ہو گئی، اور دعا کا بہترین ہمیں ایک اللہ کے رسول نے ہمیں ہتھیار دیا ہے، ہمارا پاور دعا ہے، تو اس کے بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں، آج 13واں چاند ہے، 13واں روزہ ہے، ماہ مبارک گزر رہا ہے، اور الحمدللہ ہم اور آپ اس مہینے کی برکتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، الحمدللہ۔ حضرات گرامی، ایک نصیحت یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے قوم کے جو خواتین ہیں وہ دنیا کے معاملات کے چکر میں، چاہے جھگڑا ہو چاہے کوئی اور بات ہو، اور کہیں نہ کہیں ہمارے مرد حضرات پریشان ہو کر کے بجائے دعا کرنے کے یا دعا کروا دینے کے یا دعا لینے کے یا دعا دینے کے یا صاحب دعا کے پاس پہنچنے کے یا قرآن کھولے تو رحمت برسے گی، اللہ کی رحمت کو ہم متوجہ کرتے ہیں، اس کو کرنے کے، ایک آدھ تو نماز پڑھنے سے کہ رحمت برس، یہ سب چھوڑ کر کے غیر مسلموں کے پاس علاج کرانے جاتی ہے، غیر لوگوں کے پاس علاج کروانے، کافر و کفر والا علاج، منتر جنتر والا علاج کرانے ہماری خواتین جاتی اور ہمارے کچھ نوجوان بھی، مرد حضرات بھی جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہارے پاس کیا کمی ہے؟ اللہ نے سب تو چیزیں تمہیں دی ہیں، قرآن کھول، سورہ بقرہ پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ لے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، 4 کھول ہمیشہ پڑھتے رہے، کیا نہیں، دعائیں کر، سحر کے وقت اٹھ کر دعائیں کر اللہ کی بارگاہ میں، ہے نا، کسی کی مدد کر، وہ خوش ہو کے دعا دے دے گا، تیرا کام بن جائے گا، کسی کے لیے دعا کر کے ہزاروں راستے دیے ہیں اللہ نے۔ اور پھر بھی ہماری قوم کے کچھ حضرات، کچھ خواتین کسی نہ کسی وجہ سے پریشان، پر پریشانی آئی تو کیا ہے، کیا ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہر چیز ہمارے پاس ہے، اور غیروں کے پاس مسلسل جاتے ہیں، جب بلاتے ہیں، وہ منتر، وہ کفر والے منتر، وہ جادو ٹونا اوپر نیچے ساری چیزیں جس میں شرک بھی شامل ہو جاتا ہے، الفاظ میں کہیں نہ کہیں کفر بھی آ جاتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کچھ کرا دیں گے جادو تو ہم سیف ہو جائیں گے، یہ پھنس جائیں گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے کہ سامنے والے پہ اثر کرتا ہے، لیکن اس کا جو ریئیکشن آتا ہے، جو اللہ کی طرف سے مار آتی ہے، پھر اسے خود بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ، اور یہ سمجھتی ہے کہ میں جا کر کے سب کروا لوں، جادو ٹونا یہ کر لوں وہ کر لوں اور میں سیف ہو جاؤں، وہ برباد ہو جائے۔ تو کسی کو برباد جب کرو گے تو پہلے خود ہی برباد ہو جاؤ گے، وہ تو کچھ ہوگا، باقی تمہارا سب کچھ ہو جائے گا، تمہارا سب کچھ، یہاں تک کہ جادوگر کرانے والے کا ایمان تک چلا جاتا،
ایمان، اور اس کی کوئی بخشش نہیں۔ اور اگر اپنے لیے گئے ہیں کوئی کام کرانے کے لیے کسی پہ نہیں، لیکن اپنی پریشانی دور کرانے کے، تب بھی نہیں جا سکتے، تب بھی نہیں جا سکتے کہ چلیے میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، بہت پریشان ہو گئی ہوں، تو چلو یہ فلاں کے پاس جاتے اور وہ لے کر آتے ہیں، سنا ہے بتایا ہے کہ وہاں ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہ کون سا یقین ہے تمہارا؟ کس پر یقین ہے؟ کس پر ایمان ہے تمہارا؟ ارے اللہ کی بارگاہ ہے، اللہ نے ہر چیز دی ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ ہے، مصلی تمہارے پاس، تسبیح تمہارے پاس، کتاب قرآن تمہارے پاس، درود تمہارے پاس، طہارت تمہارے پاس، صداقت تمہارے پاس، عمل تمہارے پاس، اخلاص تمہارے پاس، خلوص تمہارے پاس، للہیت تمہارے پاس، پھر تمہیں اور کہیں جانے کی کہاں ضرورت ہے؟ تمہاری بہت پریشانی ہے، اللہ نے کہا تو دعا مومن کا دیا، میرے پاس آؤ میں سنتا ہوں تمہاری دعا، میں قبول کرنے والا ہوں۔ تو حضرات اس چیز سے بچا جائے اور بچایا جائے، بچایا جائے۔ پریشان ہیں تو خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہے تو کسی غیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہے تو زیادہ پریشانی کو اپنے اوپر مائنڈ میں ٹینشن لے کر پریشانی کو مہا پریشانی بنانے کی ضرورت نہیں۔ مولا علی کا فرمان ہے جب تم پریشانی کو زیادہ کرنے لگو گے تو وہ اور بڑی مصیبت بن جائے گی، جب تم اس کو چھوڑ دو گے کہ جو ہوگا اللہ دیکھے گا، اللہ اچھا کرے گا اللہ، تو فرمایا وہ مشکل پریشانی کچھ ہی دنوں میں آسان ہو جائے گی، اور اگر تم اس پہ صبر کرو گے تو پھر وہ پریشانی ختم تو ہو جائے گی، ساتھ میں راحت ملنا شروع ہو جائے گی، اور اگر اس پہ شکر کر لو گے تو کہاں وہی پریشانی نعمت میں بدل جائے گی۔ چار چیزیں مولا کائنات نے بتا دی، مگر ہماری قوم ان چاروں میں سے کوئی نہیں کرنا، نہ صبر کرنا ہے نہ شکر کرنا ہے۔ میں نے کہا نا دعا کب قبول ہوتی؟ جب صبر کی بیج ہو اس میں، تب عرش تک جاتی، جب شکر ہو تو قبولیت اتر کے آتی ہے۔ اب نہ ہمارے پاس صبر ہے نہ شکر ہے تو کہاں سے دعا جائیں گے؟ جب جائے گی نہیں تو انسان پریشانی میں اور زیادہ پریشان ہوگا، اور جب زیادہ پریشان ہوگا تو کہیں نہ کہیں غلط راستے پہ، الٹے راستے پہ، ادھر ادھر بکنے میں اسلام کو بھی کچھ بول دے گا، خدا کو تقدیر کو بھی کچھ کہہ دے گا، ہے نا، جس میں کفر ہو جائے گا۔ اگر کہیں نہیں جاتا تو کم سے کم اس کی زبان سے کفر نکل جائے گا، کچھ نہ کچھ اپنی تقدیر کے بارے میں نکل جائے گا۔ لہٰذا پریشانی آتی ہے، آتی رہے گی، جاتی ہے، جاتی رہے گی، یہ دنیا ہے، مشکلیں آتی ہے، مشکلیں جاتی ہے، مگر اللہ نے اس کا راستہ بتایا۔ صبر ہے، شکر ہے، دعا ہے، صلاۃ ہے، قرآن ہے، کسی کی مدد کا ہے، کسی کے لیے دعا ہے۔ جب تم یہ کرنا شروع کر دو گے خود بخود پریشانی اپنا راستہ چھوڑ دے گی، اور خاص کر کے اپنے گناہوں سے جب تم بچنا شروع ہو جاؤ، تقویٰ اور شریعت پر عمل، علم شریعت اور تقویٰ اور اللہ کے خوف سے عمل کرنا جب شروع کر دو گے، توبہ کرنا شروع کر دو گے، تو اب تو کیا اس پر رحمت ہی رحمت برسے گی بندے پر۔ اور جب اللہ کی رحمت ہوگی تو پریشانی دور ہوگی، جب اللہ کی رحمت ہوگی تو ساری مشکلیں دور ہوگی، جب اللہ کی رحمت ہوگی تمہیں سکون ملے گا، جب اللہ کی رحمت ہوگی تو تمہیں جو ہے اطمینان ملے گا، جب اللہ کی رحمت ہوگی تو تمہیں راستہ ملے گا، جب اللہ کی رحمت ہوگی تو بتائیے اللہ کی رحمت میں کیا نہیں ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے وہ اسے سب کچھ ملے گا، لیکن یہ ہے کہ بندہ اس صبر و شکر، دعا، عبادت کے اندر قدم رکھے، قدم، بس بات ختم کرتا ہوں، دیکھیے اس کے اندر اگر قدم رکھے گا تو پھر اللہ کی رحمت خود بخود اجابت، قبولیت اتر کر کے، رحمتیں اتر کر کے اس بندے کا استقبال کرے گی۔ خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر پستی سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنازات کی سنت باقی ہوا۔